کہ میرے سرکار نے شہرت نہ چھوڑی سرزمین کوئی، میرے سرکار نے شہرت نہ چھوڑی سرزمین کوئی، جہاں دیکھو وہاں چلا مدار العالمین کا ہے، جہاں دیکھو وہاں چلا مدار العالمین کا ہے۔ حضرات محترم، حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہی شان ہے۔ آپ کی شان، آپ کی عظمت کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود دین کو پھیلانے کے لیے چننے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اس دنیا میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، دو ایسے جوڑے ہیں جس کے باپ کا نام علی ہے اور ماں کا نام فاطمہ ہے، اور ایک نے دین کے لیے اپنے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا، اور دوسرے نے دین کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اپنے پریوار کو چھوڑ دیا، اپنی پوری زندگی رب تبارک و تعالیٰ کے نام کر دی۔ ایک علی اور فاطمہ مدینہ المنورہ میں رہنے والے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادی فاطمہ ہیں، حضور حضرت علی کرم اللہ کریم، ان کی اولاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب دین پر آنچ آنے لگی، جب یزیدی دین پر بھونکنے لگے، تو اس وقت میں آقا حسین نے اپنے گھر کے ایک فرد کو قربان کر دیا اور بتا دیا، لوگوں سنو، قیامت تک اسی طریقے سے میری آل دین محمدی کے لیے کھڑی ہوتی رہے گی۔ اے لوگوں سنو، جب دین پر آنچ آئے گی، اسی طریقے سے میں اور میرا اہل و عیال دین کے لیے قربان ہوتے رہیں گے، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور اس کے بعد میں 242 ہجری میں جب ہندوستان کے سرزمین پر کوئی دین محمدی کا پرچم لہرانے والا نہ تھا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینے والا نہ تھا، تو اس وقت حضرت علی اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ، جو حلب کی سرزمین پر رہنے والے ہیں، جن کے بیٹے کا نام بدیع الدین ہے، اس بدیع الدین نے اس ہندوستان کی سرزمین پر آ کر کے دین کے پرچم کو لہرایا اور اہل ہندوستان کو دین سے مشرف کر دیا۔ ہندوستان کے ہر فرد تک، ہر انسان تک کلمہ طیبہ کو پہنچایا، کلمہ طیبہ کو پہنچایا۔ حضرات محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور قطب مدار رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہی شان ہے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے، آپ کو بھوک اور پیاس لگی، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کچھ لقمے کھیر کے کھلائے اور ایک لباس ایسا پہنایا کہ اس کے بعد سے نہ آپ کو بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اور یہ کس لیے؟ یہ اس لیے تھا کہ آپ جانتے تھے کہ ظاہر سی بات ہے، اگر میں لباس بدلوں گا، اگر میں کھانا کھاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے وقت تو خرچ ہوگا۔ تو میرے مدار نے سوچا کیوں نہ رب کی بارگاہ میں ایسی دعا کی جائے کہ جب میں دین کے لیے نکل چکا ہوں، جب میں رب کی راہ میں نکل چکا ہوں، تو مکمل طریقے سے نکل جاؤں، میری کوئی حاجت ہی نہ ہوگی۔ اس کے بعد سے نہ آپ نے کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ کبھی لباس کو بدلا، اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے سرزمین پر ہندوستان کے واسطے کو دین محمدی سے سرفراز کر رہے تھے۔ آپ ہندوستان کا وزٹ کرتے ہوئے جب اجمیر پہنچنے کے بعد میں جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو وہاں کے لوگ بڑا ڈر سے گئے، بڑا خوف زدہ ہونے لگے۔ حضور قطب مدار رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، آپ کے اس ڈرنے کی وجہ کیا ہے، اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا، اے بزرگ سنو، یہ جو سامنے پہاڑی ہے جس کو آج ہم مدار ٹکری کے نام سے جانتے ہیں، جو لوگ اجمیر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اس پہاڑی کو، اس پہاڑی کو مدار ٹکری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے بزرگ، اس پہاڑی سے اس قدر خوفناک آواز آتی ہے شام میں، جب رات کا وقت ہو جاتا ہے، جب سنسان ہو جاتی ہے، تو اس وقت میں ایسی خوفناک آواز آتی ہے جس کے ڈر سے، جس کے خوف کی بنا پر ہماری جو مائیں، ہماری جو بہنیں، ہماری جو بیٹیاں حمل سے ہوا کرتی ہیں، ان کے حمل ضائع ہو جایا کرتے ہیں۔ اس قدر خوفناک آواز آیا کرتی ہے، ہماری زندگی کا چین سکون ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی کا آرام ختم ہو چکا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں، ہم راتوں کو سو نہیں پاتے ہیں، پوری رات ہم جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اے بدیع الدین سنو، اے بزرگ سنو، اگر آپ اس آواز کو ختم کر دیں گے تو ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ہم اس دین کو اپنا لیں گے جس دین کو آپ لے کر کے آئے ہیں۔ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے،
اگر بات یہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے کچھ خلفاء کو اس مدار ٹیکری پہ بھیجا، اس پہاڑی پہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اس پہاڑی پر جانے کے بعد میں اس پہاڑی پر کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہیں جو ایک عرصے سے بے غسل اور بے کفن جو ہے پڑی ہوئی ہیں، جاؤ، جانے کے بعد میں ان کو غسل دو، ان کو کفن دو اور ان کو دفن کر دو۔ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے آپ کے خلفاء اس پہاڑی پر پہنچنے کے بعد میں ان لاشوں کو دفن کر دیا۔ ان لاشوں کو دفن کرنے کے بعد جب رات آئی تو پوری رات آرام سے، چین سے، سکون کے ساتھ اجمیر والوں نے گزار لی۔ وہاں کے باسی بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ پوری رات گزار لیتے ہیں، اور جو ہی صبح ہوتی ہے تو دوڑتے ہوئے حضور قطب مدار رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ہمیں اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے، ہمیں اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے آپ کا وعدہ سچا تھا، جیسا آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد وہ آواز نہیں آئے گی، ہم نے آج کی رات بڑی چین سے گزاری ہے، ہم نے آج کی رات بڑے سکون سے گزاری ہے، ہم نے آج کی رات بغیر خوف کے ساتھ گزاری ہے، ہمیں اپنے دین میں شامل کر لیجئے، ہمیں اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے۔ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ نے اجمیر کے واسیوں کو پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں کے لوگوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ تو اس طریقے سے اگر کرامات کو دکھایا جائے، اگر واقعات کو بیان کیا جائے تو وقت بہت گزر جائے گا، ایک عرصہ گزر جائے گا، کیونکہ آپ کی خود 596 سالہ زندگی ہے، اور 596 سالہ زندگی کو بتانے کے لیے بھی 596 سالہ زندگی چاہیے، جو کہ آج کل بہت کم ہوا کرتی ہے۔ تو حضرات محترم، بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ نے 556 سالہ زندگی اپنے گھر سے دور رہ کر گزاری، اپنے اہل و عیال سے دور رہ کر گزاری، اپنے وطن سے دور رہ کر گزاری۔ آج میرے بھائی، جب ہم کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جب ہم پیسہ کمانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اور ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے اہل و عیال جب دروازے سے کھڑے ہو کے ہمیں ودا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جسم سے روح سی قبض ہو رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں کی بہتری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں اس کے باہر ہو جاتی ہیں، ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ذرا بتائیں، حضور قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی 556 سالہ زندگی اپنے گھر والوں سے دور رہ کر گزاری، ہر طریقے سے دنیاوی سکون کے بغیر گزاری، صرف اس لیے گزاری کہ امت محمدیہ صحیح انداز سے اپنی زندگی کو گزارے، صرف اس لیے گزاری کہ امت محمدیہ تک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر پیغام پہنچ جائے، انہیں پتہ لگ جائے کہ مسلمان جو ہوا کرتے ہیں وہ کس انداز سے زندگی گزارا کرتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان وہ ہوا کرتے ہیں کہ جب وہ چلیں تو اپنا غیر بھی کہہ دیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عاشق آ رہا ہے، اگر وہ بیٹھیں تو دیکھنے والا کہہ دے یہ کوئی اور نہیں، یہ نبی کا غلام بیٹھ رہا ہے، اگر وہ کلام کرے تو اس کے کلام سے اس انداز سے پھول جھڑیں کہ سامنے دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ نبی کا عاشق ہے، نبی کا غلام ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اگر ہم نام بھی پوچھ لیں پھر بھی معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ میرے بھائی، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کس کے دامن سے وابستہ ہیں اور کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما ہوا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے، ہمارا خالق رب تبارک و تعالیٰ ہے، نہ کہ یہ دنیاوی معبود۔ لیکن پھر بھی ہمارا حال کس قدر خراب ہو چکا ہے، پھر بھی آج ہمارا حال کس قدر بیکار ہو چکا ہے۔ نمازوں سے ہم دور ہیں، روزوں سے ہم دور ہیں، صدقہ خیرات سے ہم دور ہیں، آپس میں محبت سے ہم دور ہیں، ایک دوسرے کی برائی ہم کرتے ہیں، گانے ہم گاتے ہیں، سانگز ہم سنتے ہیں، زنا پناہ جانے کون کون سے گناہ ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ہمارے لیے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اس لیے تھے کہ وہ لوگوں کو بتا سکے، لوگوں سنو، شراب پینا تمہارا کام نہیں ہے،
جوا کھیلنا تمہارا کام نہیں ہے، نفرتیں پھیلانا تمہارا کام نہیں ہے، غیبتیں کرنا تمہارا کام نہیں ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ تمہارا کام ہے آپس میں محبت رکھنا، تمہارا کام ہے غریبوں کی مدد کرنا، تمہارا کام ہے یتیموں کی مدد کرنا، تمہارا کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں اپنا مال خرچ کرنا، تمہارا کام ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو خم کرنا۔ ہمارا کام یہ ہے، لیکن ہم نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے دوسروں کے کاموں کو پکڑا ہوا ہے۔ میرے بھائی، خدا را اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو جانیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا کرتے ہیں، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ جب ہم صبح کو اٹھنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے بعد میں اپنا کام کاج کریں، دوپہر میں لنچ کے لیے آئیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، پھر کام کے لیے چلے جائیں، پھر اس کے بعد جب کام سے چھوٹے پھر نماز پڑھیں اور اپنے لیے خریدہ فروخت کریں، پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر کھانا وانا کھائیں، پھر اس کے بعد رب کی عبادت کریں، پھر آرام سے سو جائیں۔ ہماری زندگی تو یہ ہے، ہمارا طریقہ تو یہ ہے، لیکن آج ہم نہ جانے کن لوگوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اپنی زندگی کو سمجھیے، بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، باقی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں خالی ہیں، جہاں تہاں جب مسجدیں توڑی آتی ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، جب ستم ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، جب لوگ ستائے جاتے ہیں، تب آپ کہتے ہیں کہ دعا کریے۔ میرے بھائی، کیا ہوگا دعا سے؟ دعا سے کیا ہوگا جب ہم خود ان چیزوں کا آباد نہیں کریں گے؟ ہم مسجدوں کو چھوڑے پڑے ہیں اور کہتے ہیں دعا کریے، ہم آپس میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں دعا کیے۔ میرے بھائی، جب ہم خود ایک ہو جائیں گے نا تو اس کے بعد کوئی ہماری طرف انگلی نہیں اٹھائے گا۔ جب ہم خود مسجدوں کو بھرنے لگ جائیں گے تو کوئی ہماری مسجدیں خالی نہیں کرائے گا۔ اگر ہم سے مسجدیں چھینی جاتی ہیں، اگر ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا ہے، ہم نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو کر کے رہیں، ہم رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر دیکھیں ہماری دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔